اپنی بے پناہ خوبصورتی سے نوازا ہے. سرسبز لہراتے ہوئے کھیت، بلند و بالا پہاڑ، گنگناتی ندیاں، شور مچاتے دریا، وسیع و عریض سمندر اور حد نظر تک پھیلے ہوئے ریگستان شامل ہیں. یوں تو پاکستان کا ہر حصہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن شمالی علاقہ جات کے دل فریب اور دلکش نظارے آنکھوں کو راحت اور سکون بخشتے ہیں. ان علاقوں میں وادی کاغان بھی ہے. اس وادی میں ایک خوبصورت جگہ جھیل سیف الملوک ہے. پریوں اور شہزادیوں کی دیومالائی داستانوں کی سرزمین جھیل سیف الملوک سطح سمندر سے تقریباً 10,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. ناران کا فاصلہ ایبٹ آباد سے تقریباً 150 کلومیٹر ہے اور جھیل سیف الملوک تک پہنچنے کے لیے وادی ناران سے 7 کلومیٹر کا فاصلہ جیپ کے ذریعے طے کرنا پڑتا ہے. جھیل سیف الملوک کا شمار پاکستان کی خوبصورت جھیلوں میں ہوتا ہے. اس کے ارد گرد آسمان سے کرتے ہوئے برفانی پہاڑ ہیں اور جب ان پر سورج کی چمکتی ہوئی روشنی پڑتی ہے تو یہ چاندی کی طرح چمکنے لگتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ روئی کے بڑے بڑے گالے ہیں. جھیل سیف الملوک کے بالکل سامنے بلند و بالا پہاڑ ملکہ پربت ہے جو 17,000 فٹ بلند ہے. سال کے بیشتر حصے میں یہاں سیاحوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، لیکن موسم گرما میں یہاں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جو یہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کی ٹیم گزشتہ دنوں میں جھیل سیف الملوک گئی. وہاں کے دل فریب مناظر دیکھنے کے لیے آنے والے سیاحوں کے تاثرات ریکارڈ کیے اور تفریحی خدمات فراہم کرنے والے افراد سے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں. یہ آپ نے جھیل سیف الملوک دیکھی، یہ سیر کی، کیسا لگا یہ نظارہ آپ کو؟ ویسے تو میں پہلے بھی آیا ہوں، لیکن چونکہ یہ سردی آنے والی ہے اس وجہ سے تو بہت مزہ آیا، کیونکہ یہاں برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ اور اتنی زیادہ برف اور سردی میں نے بہت انجوائے کیا. گھوڑے پہ بھی سیر کی. بوٹنگ اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھی تو کافی اچھا لگا، کیونکہ جھیل سیف الملوک ویسے بہت خوبصورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کلرز کس طرح چینج ہو رہے ہیں پانی کے، تو کافی اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کے. میرا نام رفیع اللہ بلوچ ہے اور میں صبح سے میرا تعلق ہے. بڑی تعریف سنی تھی جھیل سیف الملوک کی اور آج دیکھنے کا موقع بھی ملا اور جیسا سنا تھا اس کو ویسا ہی پایا. اور یہاں کے موسم اور نظاروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی لوگ اس کی تعریف جس طریقے سے کرتے ہیں وہ کم کرتے ہیں. جھیل سیف الملوک کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بس یہ پریوں کا دیش اس کو ہم سمجھ لیں، اور میری لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ادھر ضرور آئیں بنسبت دوسری جگہوں پر جانے کے لیے، کیونکہ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے. خاص کر سیف الملوک کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہمارے مطلب دیو ملائی کا ہنم ہوتا ہے، پرستان کا ذکر ہوتا ہے، یہ پرستان کا دیش لگتا ہے. اور میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، میں ریڈیو پاکستان اور خصوصاً میڈیا سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس جھیل کی زیادہ سے زیادہ کوریج کریں تاکہ ٹورسٹ آ سکیں، اس سے آگاہ سکیں اور ان میں اس کے متعلق تھوڑا سا اویئرنیس ہو جائے. میرا نام عرفان علی زئی ہے، میں ہوں راولپنڈی سے. علی زئی صاحب، آپ یہ جھیل سیف الملوک کا نظارہ کر رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت ہی بہتر محسوس کر رہے ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی میں 2-3 دفعہ آ چکا ہوں، لیکن یہ مطلب یہ جگہ اتنی اٹریکٹیو ہے کہ بننے کا دل کرتا ہے بار بار ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ایک نعمت ہے، ایک عجوبہ بھی ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس کو زیادہ ٹورسٹ کے لیے زیادہ ایزی یہاں پر فیسلٹیز دیں تاکہ وہ ایزی آئیں، اور یہاں پر لوگوں کو جو رہ رہے ہیں مقامی لوگ ان کو بھی روزگار میں ذرا آسانی ہو. مثلاً کیا کچھ سہولتیں یہاں ٹورسٹ کے لیے اور لگائی جا سکتی ہیں؟ ٹورسٹ کے لیے یہاں پر یہ جھیل میں ایک ہی بوٹ چل رہی ہے، لوگ اتنے ویٹ کر رہے ہیں، مطلب اس کو بھی ٹوریزم والے پروموٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو روڈ ہے اس کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے. ابھی راستے میں ہم آئے ہیں تو ایک مقامی لوگ ہیں وہ خود ہی ہم سے پیسے اتنا اکٹھا کر کے تو مطلب روڈ کے لیے وہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے روزگار کے لیے. تو حکومت کو اس پہ تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے. جی، آپ نام بتائیں، آپ کہاں سے تشریف لائے اور جھیل سیف الملوک یا آپ نے سیر کی نظارہ دیکھا، آپ کو کیسا لگا؟ صاحب اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ویسے تو میں کراچی سے آیا ہوں، میری پار کو رہتا ہوں. میرا نام ایس ایم شمیم ہے.
اللہ تعالیٰ کی صنائی اور پھر یہ پڑھتا ہوں میں اعلیٰ ربکم تکذبان کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. آپ خاتون کہاں سے تشریف لائیں؟ کراچی سے. میں سے شمیم ہوں. میں بہت خوبصورت بہت اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہاں پر لیکن بس یہ جو روڈس اگر اچھے ہو جائیں تو بہترین جو ہماری جگہ ہے دوسرے ممالک سے زیادہ ہماری جگہ بہت خوبصورت ہے. بہت سیاح ہے اگر یہاں پہ بہترین سڑکیں بہتر ہو جائیں. پوری تقریباً آدھی دنیا میں گھومی ہوں اتنی خوبصورت جگہیں ہیں لیکن ہمارا ملک اپنا ملک ہوتا ہے. آپ کہاں سے تشریف لائے؟ آپ کا نام؟ سر میں امریکہ USA سے آیا ہوں اٹلانٹا جارجیا سے. میرے ساتھ آپ کے مسز ہیں؟ ہاں جی ابھی ہماری 4 دن ہوئی شادی ہوئی ہے. اچھا ہاں جی. آپ نے ہنی مون کے لیے اس جگہ کو سلیکٹ کیا سیف الملوک جھیل کو؟ ہاں جی کیونکہ بہت زیادہ ایڈونچرس تھی. میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن اٹس اے وانس ان اے لائف ٹائم ایڈونچر اپرچونٹی. بہت مزہ آیا ہم لوگ. میں کیا کہتے ہیں دوسرے کنٹریز میں بھی گیا ہوں US کی جتنی ماؤنٹین کافی جگہ گیا ہوں لیکن وہاں پہ اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آج یہاں پہ. ویری ویری نائس. بہت مزہ آیا. ہمارے گائیڈ بھی بہت اچھے تھے. آپ کو یہ نظارہ کیسا لگا؟ بہت زبردست تھا. آپ کہاں سے آئیں؟ امریکہ سے. کس اسٹیٹ میں آپ؟ جارجیا میں. تو یہاں پاکستان آپ آئی ہیں پاکستانی ہیں تو یہاں سیف الملوک آپ دیکھنے آئی ہیں نادرن ایریاز میں تو یہ نظارہ آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا لیکن جتنا اچھا ایکسپیکٹ کری تھی اتنا اچھا نہیں. ابھی بھی بہت پیارا پہاڑ بہت پیارے. ہمارے ساتھ آپ نے بھی سیف الملوک جھیل کی سیر کی لیکن ضرورت ہے یہاں پر سیاحوں کے لیے اور زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں تو نہ صرف اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ سیاحت کو بھی فروغ ملے گا.